علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم 10th کلاس مضمون اردو برج کورس جماعت 10ویں ڈے 34 یعنی 34واں دن برج کورس کا دیکھنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ 34واں دن مہارت تصور ہے، تحریری مہارت مضمون نویسی، یعنی آج کے اس ویڈیو میں ہم مضمون نویسی جانیں گے۔ آؤ معلوم کریں عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم تحریری مہارت کی ایک خاص قسم مضمون نویسی کا مطالعہ کریں گے۔ آؤ اہلیت پیدا کریں تحریری مہارت مضمون نویسی پر مبنی سرگرمیاں۔ مضمون نویسی یہاں پر دیا ہوا ہے آپ لوگوں کو۔ افہام و تفہیم، کسی عنوان کے تحت سلسلہ دار اپنے خیالات کو نثری انداز میں تحریر کرنا مضمون نویسی کہلاتا ہے۔ مضمون نگاری میں مشاہدہ، تجربہ، قوت تخیل اور تجزیے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مضمون میں کسی عنوان کے تحت منفی اور مثبت نکات پیش کیے جاتے ہیں۔ مضمون عام طور پر 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی مضمون نویسی کے جو 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا ہے تمہید، دوسرا نفس مضمون اور تیسرا اختتام۔ مضمون نگاری کے لیے کچھ ضروری باتیں یہاں پر دی ہوئی ہیں۔ پہلا ہے عمدہ اور معیاری مضمون، موضوع اور مناسب الفاظ کا استعمال۔ دوسرا ہے مناسب موقعوں پر محاوروں یا ضرب المثل کا استعمال۔ تیسرا ہے اپنے تجربات اور مشاہدات کا استعمال، اور چوتھا ہے خیالات سلسلہ وار ہو، بہت سی باتیں یک جانا نہ ہو۔ یہاں مضمون کی قسمیں ہیں۔ پہلی ہے ذاتی، دوسرا ہے آپ بیتی اور تیسرا تصورات ہے۔ اب دیکھتے ہیں سرگرمیاں۔ مضمون نویسی سے متعلق معلومات دیجیے، پہلی سرگرمی ہے، اور دوسری سرگرمی ہے مضمون نویسی کی اقسام اور ان کی تفصیل تحریر کیجیے۔ تو چلیے پہلی سرگرمی کا جواب یہاں پر دیا ہوا ہے۔ مضمون نویسی کسی موضوع کو ذہن میں رکھ کر اس کے متعلق اپنے خیالات کو آسان، خوبصورت اور موضوع الفاظ میں اس طرح تسلسل کے ساتھ بیان کرنا کہ پڑھنے والے کو بخوبی سمجھ میں آ جائے، مضمون نویسی کہلاتا ہے۔ مضمون نویسی بھی ایک فن ہے۔ اچھا مضمون نگار بننے کے لیے ذخیرہ معلومات کا خزانہ، الفاظ کے ساتھ وسیع مطالعہ اور بار بار لکھنے کی مشق ضروری ہے۔ سرگرمی نمبر 2 کا جواب ہے مضمون نویسی اردو زبان کی ایک اہم صنف ہے۔ مضمون مختلف اقسام کے ہو سکتے ہیں، جن میں علمی، ادبی، سیاسی، تحقیقی اور مذہبی جیسے اقسام کے مضامین شامل ہیں۔ سنجیدہ مضمون سے لے کر مزاحیہ مضمون کوئی بھی قسم ہو سکتی ہے، اور یہ سب کسی بھی مضمون کی نوعیت پر یا موضوع پر منحصر ہے۔ اب ہے آؤ مشق کریں، ہے نا، آن لائن تعلیم، فائدہ یا نقصان، اس عنوان کے تحت مضمون لکھیے۔ اور ہے آؤ تخیلاتی بنے چیلنج، نحوم اور دہم کی درسی کتابوں میں دیے گئے مضمون پڑھیں اور ان پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تو یہ جو ہے آؤ مشق کریں، آن لائن تعلیم، فوائد، اس کا فائدہ نقصان، اس عنوان پر آپ کو مضمون لکھنا ہے۔ تو اس کی جو ایک ویڈیو جس میں پورا مضمون ہے، تو اس کی ویڈیو آپ کو، اس کی ویڈیو کے لنک جو آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، آپ اس لنک کو ٹچ کریں گے تو آپ ڈائریکٹ وہ ویڈیو میں پہنچ جائیں گے اور آپ ایک دم صاف ستھرے سے مضمون کو لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اگر آپ کو اور آگے کی ویڈیوز چاہیے تو ہمیں کمنٹ کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے، اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ اینڈ تھینک یو۔